ہوا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ نواز شریف جو اعلان کر رہا ہے وہ صرف سندھ کے لوگوں کو کی بات کر رہے اور یہ لوگ کچھ کر سک نہیں رہے۔ یہ ان کا وزیر اعظم پاناما کی زد میں آ چکا ہے اور جی آئی ٹی ان کے خلاف جی آئی ٹی پرائم منسٹر کے خلاف بن چکی ہے۔ میڈم یہ نواز شریف جو اعلان کر رہا ہے وہ صرف سندھ کے لوگوں کو کی بات کر رہے اور یہ لوگ کچھ کر سک نہیں رہے۔ یہ ان کا وزیر اعظم پاناما کی زد میں آ چکا ہے اور جی آئی ٹی ان کے خلاف جی آئی ٹی پرائم منسٹر کے خلاف بن چکی ہے۔ امداد پتافی کو خطاب میں مشکلات کا سامنا ہوا تو گلا پھاڑ پھاڑ کر تقریر کرنا شروع کر دی۔ پھر کیا جیالہ جوش میں آیا اور تمام آداب بھول بیٹھا۔ وزیر اعظم کے خلاف بھی نازیبہ زبان کا استعمال کر بیٹھا۔ یہ نواز شریف جو اعلان کر رہا ہے وہ صرف سندھ کے لوگوں کو کی بات کر رہے اور یہ لوگ کچھ کر سک نہیں رہے۔ یہ ان کا وزیر اعظم پاناما کی زد میں آ چکا ہے اور جی آئی ٹی ان کے خلاف جی آئی ٹی پرائم منسٹر کے خلاف بن چکی ہے۔ میڈم اسمبلی کے اجلاس میں گرما گرمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ پہلے پی ٹی آئی کی تحریک کو یہاں پر مسترد ہوئی تو بعد میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت فنڈز بلا تفریق دینے کی قرارداد بھی مسترد کر دی گئی، جس کے بعد اپوزیشن نے احتجاج شروع کر دیا اور اپوزیشن کی جانب سے نعرے بھی لگائے گئے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی بتاتے چلے اپوزیشن ان کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا کہ ہمارے ارکان کو بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔ امداد پتافی نے چلا چلا کر تقریر کی اور ایسے میں گالی بھی دے ڈالی۔ اس وقت طلال چودھری ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ سما کو وقت دینے کا۔ سندھ اسمبلی کا اس وقت اجلاس جاری ہے اور ہنگامہ آرائی بھی دیکھنے میں آئی ہے، اور ایسے میں جب امداد پتافی اظہار خیال کر رہے تھے تو ایسے میں وزیر اعظم کے خلاف نازیبہ زبان کا بھی انہوں نے استعمال کیا ہے۔ دیکھیں یہ وہی پتافی صاحب ہیں جنہوں نے عورتوں کے بارے میں بھی بات کی تھی اور بعد میں پھر یہ معافی مانگنے چلے گئے تھے۔ اور یہ عموماً میرا خیال ہے صبح پہلے ٹائم ہوش میں نہیں ہوتے، جب یہ ہوش میں آتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے غلط بات کر دی ہے۔ اور ویسے بھی انسان جو بات کرتا ہے اس سے اس کی تربیت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی تعلیم یافتہ، کتنی تعلیم و تربیت اس نے حاصل کی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ جب اپنی گفتگو سنیں گے تو خود ان کو اندازہ ہو جائے گا۔ باقی مزید میں اس پہ کچھ نہیں کروں۔ اچھا، آپ نہیں سمجھتے کہ اس قسم کی گفتگو سے طلال چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ سما سے بات کر رہے تھے، اس حوالے سے انہوں نے اپنا موقف بھی دیا ہے۔ وقاص باقر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص باقر بتائیے گا، گرما گرمی اب بھی جاری ہے، ہنگامہ آرائی اب بھی ہو رہی ہے؟ وقاص آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سندھ اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور ہنگامہ آرائی کا یہ شکار ہوا ہے۔ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت فنڈز بلا تفریق دینے کی قرارداد وہ مسترد ہوئی اور ایسے میں اپوزیشن کی جانب سے شیم شیم کے نعرے بھی لگائے گئے۔ اپوزیشن کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا کہ ہمارے ارکان کو بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، اور ایسے میں جب امداد پتافی آئے اور انہوں نے اظہار خیال کیا اور ایسے میں شور بھی ہو رہا تھا تو وہ چلا چلا کر تقریر کر رہے تھے، اور ایسے میں انہوں نے وزیر اعظم کے خلاف نازیبہ زبان کا بھی استعمال کیا۔ تجزیہ کار جاوید قاضی نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے۔ جاوید قاضی صاحب، سندھ اسمبلی کا اجلاس ایک بار پھر سے ہنگامہ آرائی کی نظر ہوا ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ عوامی مسائل پر بات ہونی چاہیے لیکن یہاں تو کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں اس وقت کراچی کے اندر یہ جو چکن گنگ یا پتہ نہیں بہت بڑی چکن جو ہے وہ ایک پھیل گئی ہے اور بہت سارے ایشوز ہیں کراچی کے، سندھ کے، ہیلتھ کے حوالے سے، روڈوں کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے۔ لیکن اب یہ مجھے لگتا ہے کہ الیکشنز کا ہی ایک یہ جو ہے وہ منظرنامہ ہے۔ اب اتنی ساری میڈیا ہے، اتنی کوریج ہوتی ہے تو وہ جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ کل کا دن جو تھا وہ حزب اختلاف کا دن تھا اور بہت ہی بھرپور انداز میں انہوں نے اسمبلی کو جو ہے فلور آف دا ہاؤس جو ہے صوبہ اسمبلی کا، اور ان کو وہاں پہ لانچنگ پیڈ بنایا اپنا، اور آج پاکستان پیپلز پارٹی یعنی ٹریجری بینچز نے بنایا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ پتافی صاحب اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کر پاتے اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، پہلے بھی کیے ہیں، اب بھی کیے ہیں۔ اور آج منظور وسان صاحب ان کے بہت، کیونکہ وہ شاید اب نئے پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بنے اور ان کے بھی اپنا ہی انداز بیاں ہے، ان کا بھی اپنا اسٹائل ہے۔
کوئی ایسا مقرر اب پیپلز پارٹی کے پاس ہے نہیں، جس طرح سے بینظیر بھٹو تھی، ذوالفقار علی بھٹو تھے، یا خود ان کے جو سپیکرز ہیں قومی اسمبلی میں وہ ریفائنڈ ہے. جو سندھ اسمبلی کے اندر جو ان کے ہیں ان کے تو بہت ہی برے حالات ہیں اور بہت ہی صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے. جاوید قاضی صاحب مزید بھی آپ سے بات کریں گے. وقاص باقر ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقاص باقر بتائیے گا، اس وقت سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، صورتحال کیا ہے؟ اپنے ناظرین کو براہ راست بھی دکھاتے ہیں. گرما گرمی یہاں پر ہو رہی ہے. Proportional representation of reserve seat as incorporate in the Article 51 Constitution of Islamic Republic of Pakistan, as many members from various parties has سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، اور جب امداد پتافی کی جانب سے اظہار خیال کیا جا رہا تھا اور وہ کس طرح سے چلا چلا کر تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے کیا کچھ کہا، اپنے ناظرین کو ایک بار پھر سنواتے ہیں. یہ نواز شریف جو اعلان کر رہا ہے وہ صرف سندھ کے لوگوں کو کی بات کر رہے ہیں، اور یہ لوگ کچھ کر سک نہیں رہے. کا وزیر اعظم پاناما کی زد میں آ چکا ہے اور جی آئی ٹی ان کے خلاف، جی آئی ٹی پرائم منسٹر کے خلاف بن چکی ہے. میڈم، یہ نواز شریف جو اعلان کر رہا ہے وہ صرف سندھ کے لوگوں کو کی بات کر رہے ہیں، اور یہ لوگ کچھ کر سک نہیں رہے. یہ ان کا وزیر اعظم پاناما کی زد میں آ چکا ہے اور جی آئی ٹی ان کے خلاف، جی آئی ٹی پرائم منسٹر کے خلاف بن چکی ہے. میڈم، اپوزیشن کا یہ الزام ہے کہ ہمارے ارکان کو بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، اور جو بول رہے ہیں وہ کیا کچھ بول رہے ہیں وہ ہم اپنے ناظرین کو سنوا بھی رہے ہیں. امداد پتافی جب وہ تقریر کر رہے تھے تو چلا چلا کر پہلے تو انہوں نے تقریر کی اور ایسے میں انہوں نے گالی بھی دے ڈالی، اور جیالے نے وزیر اعظم کے خلاف بھی نازیبا زبان کا استعمال کیا، اور اس کے بعد منظور وسان انہوں نے بھی تقریر کی اور انہیں نے بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. وقاص باقر، اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو بتائیے گا. سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اس وقت، وہاں پر کیا صورتحال ہے، بتائیے گا. جی بالکل، جب سندھ اسمبلی کے اجلاس میں متحدہ قومی موومنٹ کے رکن سندھ اسمبلی ڈاکٹر ظفر کمالی کی کمیونٹی ڈیولپمنٹ فنڈز کے اجرا سے متعلق جو قرارداد ایوان میں مسترد ہوئی تو اپوزیشن ارکان نے شدید احتجاج شروع کیا. ایوان میں گو کرپشن اور گو زرداری گو کے نعرے لگے. اس دوران تمام اپوزیشن جماعتوں کے اراکین احتجاجاً اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے اور پھر اسپیکر ڈائس کے سامنے انہوں نے دھرنا بھی دیا. تاہم جب اسی سندھ اسمبلی کے اجلاس کے دوران منگل کے روز چونکہ پرائیویٹ ممبر ڈے ہوتا ہے اور ایجنڈا پر پرائیویٹ ممبرز کی قراردادیں موجود تھی، تحریک انصاف کی سیما دیا اور دیگر اراکین کی قرارداد ایجنڈے پر موجود تھی، تاہم قائم مقام اسپیکر شہلا رضا نے اپوزیشن اراکین کی قرارداد کو ایجنڈا مکمل ہونے سے پہلے ہی حکومتی رکن صوبائی وزیر زراعت سہیل انور سیال کو آؤٹ آف ٹرن قرارداد پیش کرنے کی اجازت دی، اور اس قرارداد کے ذریعے یہ مطالبہ کیا گیا کہ مسلم لیگ فنکشنر اور نون لیگ اور دیگر جماعتوں کے اراکین کی تعداد چونکہ ایوان میں کم ہو گئی ہے، لہذا الیکشن کمیشن آف پاکستان مخصوص نشستوں کی تعداد بھی جو ہے وہ کم کرے، اور جن جماعتوں کی جنرل نشستوں کی تعداد کم ہوئی ہے اس پر جو ہے مخصوص نشستیں بھی ان سے واپس لی جائے. یہ قرارداد سہیل انور سیال نے پیش کی، جس پر صوبائی وزراء امداد پتافی، ضیاء الحسن لنجار اور دیگر نے جو ہے اپنا اظہار خیال کیا. ان تمام اراکین کا یہ کہنا تھا کہ مسلم لیگ فنکشنل اور نون لیگ کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ سندھ میں کم ہونے جا رہی ہیں، جس پر وہ احتجاج کر رہے ہیں. تاہم اس دوران وزیر ورکس اینڈ سروسز امداد پتافی نے جو وزیر اعظم سے متعلق ایک نازیبا لفظ کا استعمال کیا، جس پر اپوزیشن ارکان جو ہے وہ ان کا احتجاج مزید شدید ہو گیا اور ایوان میں جو ہے وہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. پیپلز پارٹی کے تمام وزراء نے ٹھیک ہے. وقاص باقر آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. نصرت سحر عباسی نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ سما کو وقت دیا آپ نے. سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری تھا، آپ بھی وہاں موجود تھی، ذرا بتائیے گا کیا کچھ ہوا جو آپ کی جانب سے واک آؤٹ بھی کیا گیا. دیکھیے جی، یہ چیز تو سب کو پتہ ہے کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے فنڈز ہوتے ہیں جو تمام ایم پی ایس کی کنسٹیٹوئنسی میں دیے جاتے ہیں. اب غیر جمہوری جو رویہ ہے پیپلز پارٹی کا، جو خود کو بڑی لبرل اور جمہوری جماعت کہلاتی ہے، جو جتنے اپوزیشن سے ایم پی ہیں، جو پی ٹی آئی سے ہیں، پی ایم ایل ایف سے ہیں، نون سے ہیں اور ایم کیو ایم سے ہیں، ہم تمام جتنے بھی ممبرز ہیں، ہم سب کے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے فنڈز جو ہے وہ زبردستی فائنانس ڈپارٹمنٹ سے روکے گئے ہیں. ہم نے تمام پروسیجر فالو کیا ہے، اس کے باوجود وہاں پر کہتے ہیں کہ آپ کو اوپر سے سی ایم صاحب نے ہمیں اوپر سے منع کیا گیا ہے، آپ لوگوں کے فنڈز ریلیز نہیں ہونے.
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کمیونٹی ہے جو ہمارے حلقوں میں رہتی ہے وہ کیا سندھ کے یا پاکستان کے شہری نہیں ہے؟ ان کے علاقوں میں جو ڈیولپمنٹ کا کام ہونا وہ کیا ان کا جائز حق نہیں ہے؟ یہ کس طرح کی پیپلز پارٹی کی جمہوری پالیسی ہے جس کو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا کہ میں کسی بھی حوالے سے جمہوری کا انتقام نہیں لوں گی، میں لوگوں سے انتقام نہیں لوں گی؟ تو یہ تو زرداری وہ لوگ جو بنائی ہوئی پارٹی ان کی وہ تو انتقام لے رہے ہیں نا لوگوں سے۔ اس وجہ سے ہم 2 دن سے کنٹینیوسلی احتجاج کر رہے ہیں اسمبلی کے ایوان میں کہ خدارا ہمارے بھی وہ لوگ ہیں وہاں پر نہ سڑکیں ہیں نہ ان کو پینے کا پانی میسر ہے، یہ پیسے ہم وہاں پر یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے یہ جمہوری کا دعویٰ دار کرنے والی پارٹی غیر جمہوری عمل کر کے ہمارے وہ فنڈ ہماری کمیونٹی کو ریلیز نہیں کر کے دے رہی، جس کی وجہ سے وہاں سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ اس وجہ سے آج احتجاج ہے اور آپ نے اس وجہ سے آپ کی جانب سے یہ احتجاج کیا گیا۔ نصرت سحر عباسی، آپ سے اس حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے، امداد پتافی آج پھر اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ سکے اور غصے میں آ گئے، جذباتی ہو گئے، آداب کیوں بھول جاتے ہیں وہ؟ دیکھیے جی، ان کے کن ممبر کو آداب ہے؟ جن کو آداب ممبرز کو انہوں نے ان کو تو سائڈ میں کیا ہوا ہے، جو با ادب با اخلاق ممبر تھے پیپلز پارٹی کے جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کے وقت کی، ان لوگوں کو انہوں نے سائڈ لائن کیا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کو آگے کیا ہوا ہے جن کی زبان اپنے قابو میں نہیں ہے، جو بدتمیزی کی حد کراس کر دیتے ہیں اور جو ایوان کے مقدس ایوان کی لینگویج کو بھی اب اس وقت اسپیکر صاحبہ نے نہیں کیے ہوں گے یہ الفاظات، کیونکہ ہم تو احتجاج کر رہے تھے، ہم نے یہ الفاظ نہیں سنے، لیکن یہ اسپنچ نہیں ہوئے ہوں گے کیونکہ اسپیکر صاحبہ اپنا جو ایوان چلا رہی ہیں وہ ایک طرفہ چلا رہی ہیں۔ ان پر لو کانفیڈنس آنا ہی پڑے گا اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان پر لو کانفیڈنس لائیں، کیونکہ اسپیکر کا کام ہے پورے ایوان کے ممبروں کو ایک نظر سے دیکھے، ایک نظر سے دیکھے۔ بہت شکریہ نصرت سحر عباسی، آپ کا موقف اس حوالے سے ہمارے پاس آ گیا۔ اس کے علاوہ جاوید قاضی صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے، بہت شکریہ۔ وقاص باقر، آپ نے اس خبر کی تفصیلات دی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آگے